نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبد الحمید بن محمود مغولی کہتے ہیں، میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر تھا۔ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم حج کے ارادے سے گھر سے نکلے ہیں۔ ہم ذات الصفا ایک مقام کا نام ہے، پہنچے تو ہمارے ایک ساتھی کا انتقال ہو گیا، چنانچہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر قبر کھودنے کا ارادہ کیا۔ جب ہم قبر کھود چکے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بڑے کالے سانپ نے پوری قبر کو گھیر رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو وہاں بھی وہی سانپ تھا۔ اب ہم میت کو ویسے ہی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں، اب آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ سانپ اس کا وہ بد عمل ہے جس کا وہ عادی تھا، جاؤ اسے اسی قبر میں دفنا دو۔ اللہ کی قسم اگر تم اس کے لیے پوری زمین کھود ڈالو گے پھر بھی وہ سانپ اس کے قبر میں پاؤ گے۔ بہرحال اسے اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ حج کے سفر سے واپسی ہوئی۔ واپسی پر لوگوں نے اس کی بیوی سے اس شخص کے عمل پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ غلہ بیچتا تھا، روزانہ بوری میں سے گھر کا خرچ نکال کر اس کے بقدر بھوسا ملا دیتا تھا، گویا دھوکے سے بھوسے کو غلے کی قیمت پر فروخت کرتا تھا۔ تو اللہ نے دیکھیں اس دھوکے اور بے ایمانی کی سزا آخرت میں جو ملنی تھی وہ تو ملنی تھی، لیکن دنیا میں بھی اس کے راز فاش کر دیے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس بے ایمانی سے بچو، یہ دھوکے کی دنیا ہے۔ موت کا کیا پتہ، کسی بھی وقت موت کی دستک ہو جائے اور ہم اپنے آخری سفر پر روانہ ہو جائیں، تو ہم پیچھے کوشش کریں اچھے سے اچھے اعمال چھوڑ کر جائیں، گویا ہماری آخرت سنور جائے۔